بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کے علمی تعاقب کے سلسلے میں آپ نے ہمارے 3 کلپ سماعت فرمائے، جس میں مفتی زاہد محمود جلالی صاحب اور مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کے سفید جھوٹ اور ان کی علمی خیانتوں کا ذکر کیا۔ اب آپ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کا بندہ ناچیز پر ان کے گمان کے مطابق بڑا مضبوط علمی اعتراض سماعت فرمائیں۔ فواتح الرحمود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 279 سے یہ عبارت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سکرین پہ وہ پیج بھی نظر آئے گا، جلد بھی نظر آئے گی۔ ذرا آپ اب غور کیجئے، اوپر ساتھ ساتھ آپ وہ پیج بھی دیکھتے جائیے اور اس موصوف نے جو عبارت پڑھی ہے وہ بھی سماعت فرماتے جائیے۔ کیا عبارت پڑھی ہے؟ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاءُ۔ اصل لفظ خطاء نہیں، علیہم الخطاء ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ان مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کو جب کوئی اور اعتراض نہ ملا تو بندہ ناچیز کی جہالت ثابت کرنے کے لیے یہ غلطی نکالی کہ اس نے خطاؤ پڑھ دیا ہے، حالانکہ لفظ خطاؤ ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر خطاؤ کو خطاؤ پڑھ دینے سے جہالت لازم آتی ہے اور اس سے سارے دلائل پر پانی پھر جاتا ہے، تو پھر اپنے امام جلالی صاحب کے متعلق کیا کہیں گے؟ ان کا کلپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اتنے لوگ ہیں مفتیان کرام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے مظالم پر تو منکار زیر پر ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہضم کیے ہوئے اور وہاں اونچی سانس لینے کی ان کی مجال نہیں۔ یہاں آپ کے امام جلالی صاحب لفظ غلطیاں کو غلطیاں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو مشہور بات ہے کہ غلط کو غلط پڑھنا غلط ہے، غلطی کو غلطی پڑھنا غلطی ہے۔ تو کیا اتنی سی بات پر اپنے امام جلالی صاحب پر جہالت کا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب اپنے امام جلالی صاحب کا ایک اور کلپ سماعت فرمائیں۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شے کا تعلق ہو تو وہ اس شے کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے، صرف امکان نہیں ہوتا۔ ہاں، مستقبل کا معاملہ اور ہے، ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حاشیہ قلمبوی علی شرح الجلال الدوانی علی العقائد العدودیہ، اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا فالامکان الوقوعی انما یستلزم وقوع الطرف الممکن بالفعل بالقیاس الی الزمان الماضی او الحال للاستقبال۔ تو یہاں تو بات یقیناً ماضی کی ہو رہی ہے کہ ماضی کی ایک گفتگو کے بارے میں امکان خطا ہے یا نہیں۔ اگر معصوم ہوتی تو امکان خطا نہیں تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک جگہ یہی لفظ خطاؤ جس کے متعلق مفتی شاہد عمران جلالی صاحب بندہ ناچیز کی غلطی نکالی، اسے جلالی صاحب خطا خا کی زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح ایک جگہ فل امکان الوقوعی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وقوعی کی واو پر پیش ہے، اور 5 مرتبہ آپ پھر سماعت فرمائیں، 5 مرتبہ وقوع پڑھ رہے ہیں، حالانکہ صحیح تلفظ وقوع ہے۔ حالانکہ صرف کا ابتدائی طالب علم بھی ابواب صرف میں یاد کرتا ہے اور بار بار رٹا لگاتا ہے وقع یقع وقوعن، وقع یقع وقوعن۔ ہمیں جلالی صاحب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابواب صرف میں یاد کرتے وقت عدم توجہ سے وقع یقع وقوعن کی جگہ وقع یقع وقوعن کا رٹا لگایا ہو، اس سے ان کی علمی شان پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن مفتی شاہد عمران جلالی صاحب، آپ اپنے امام کنز العلماء پر
کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ناظرین گرامی، اب آپ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کا اگلا اعتراض سماعت فرمائیں۔ فی اجتہادہم، آگے اصل لفظ ہے وہم یصیبون و یخطئون، لیکن اس موصوف نے پڑھا ہے وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ، فی اجتہادہم کے بعد وہم یصیبون و یخطئون یہ چھوڑ گیا، آگے نکل گیا، آگے چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ جیسا استاد ہے شاگرد بھی ایسا ہی ہونا ہے نا، یہ ہے وہ علمی خیانت جس کا ہم پردہ چاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ محمد قاسم رضوی نے علمی خیانت کی، درمیان سے وہم یصیبون و یخطئون چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کو میں نے نہیں پڑھا اور اس سے میری غرض علمی خیانت تھی تو یہ مفتی صاحب بتائیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عبارت تو میرے نظریے کی تائید میں ہے۔ آپ میرے کلپ میں سن لیں، میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرا اور میرے استاد گرامی کا نظریہ ہے، بلکہ تمام اہل السنہ کا نظریہ ہے کہ اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہیں، ان سے خطائے اجتہادی کا صدور ممکن ہے، بعض اوقات اس کا صدور بھی ہوا، اور وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ کا معنی بھی یہی ہے کہ اہل بیت اطہار اپنے اجتہاد میں مصیب بھی ہوتے ہیں اور ان سے خطا کا صدور بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر میرا مقصود اس عبارت کو چھپانا ہوتا اور علمی خیانت ہوتی تو میں خود اس کا ترجمہ نہ کرتا۔ آپ میرا کلپ سن لیں، اس عبارت کے فوراً بعد میں نے ترجمہ میں وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ کا ترجمہ کیا ہے، عوام الناس اور اردو جاننے والوں سے اس کو چھپایا نہیں۔ آپ میرا پورا کلپ سماعت فرمائیں۔ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاءُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ من غیر تعمد کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہینا منعہا فدک من جہت المیراث ولا ذنب فیہ۔ اہل بیت اطہار باقی مجتہدین کی طرح ہیں، ان کے اجتہاد میں بھی خطا ہو سکتی ہے اور وہ اجتہاد میں مصیب بھی ہوتے ہیں اور ان سے اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ بندہ ناچیز نے ہرگز اس عبارت کو نہیں چھپایا، بلکہ عام اردو خواں حضرات کے لیے بھی واضح طور پر ان الفاظ کا ترجمہ پیش کر دیا، مگر یہ الفاظ ان مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے آپ کو نہیں سنائے، ورنہ یہ فریب نہیں دے سکتے تھے۔ اب ان مفتی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ میں نے تو اس کا ترجمہ پڑھ دیا، پھر بھی آپ کے نزدیک علمی خیانت ہے، مگر آپ کے امام جلالی صاحب عبارت پڑھنے کے باوجود درمیان سے ترجمہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہیا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم کا ترجمہ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی اور اردو جاننے والے بھی اصل بات سے آگاہ ہو جاتے۔ آپ ایک بار ان کے امام جلالی صاحب کا وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ أَهْلِ بَيْتِ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ من غیر تعمد، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کے امام جلالی صاحب ہیا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم کا ترجمہ چھپا گئے۔ اگر ترجمہ کیا ہے تو مفتی شاہد عمران جلالی صاحب وہ کلپ ہمیں دکھا دیں۔ اب یہ مفتی صاحب اپنے امام جلالی صاحب پر علمی خیانت کا فتویٰ لگائیں، یہ تو امام جلالی صاحب کا طریقہ تھا، شاگرد مفتی عمران جلالی صاحب کا طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ ناچیز کے کلپ سے صرف اتنا حصہ دکھایا جہاں یہ لفظ نہیں پڑھے تھے، اور ساتھ ہی فوراً جہاں ان الفاظ کا واضح طور پر ترجمہ کیا ہے وہ چھپا گئے۔ کیا اس کو کھلم کھلا علمی خیانت نہیں کہیں گے؟ مجھے اس پر کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اسے الفاظ کا چناؤ نہیں آتا،
آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ مجھے آپ جیسے مہذب الفاظ کا چناؤ نہیں آتا، لہٰذا آپ کے امام جلالی صاحب اور آپ کے اس طریقہ پر تبصرہ کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، اس پر آپ کے الفاظ میں ہی تبصرہ پیش خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ جیسا استاد ہے شاگرد بھی ایسا ہی ہونا ہے نا، یہ ہے وہ علمی خیانت جس کا ہم پردہ چاک کر رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ اگر کوئی پانی کی چھونی پڑی ہے نا، اس کو بھی پاس رکھ لیجئے اور تھوڑا سا ناک بھی اس میں ڈبو لینا اور ذرا اپنے گربان میں بھی جھانکنا اور اپنی دعووں پر بھی غور کرنا۔ مفتی صاحب اپنے اس کال پر عمل فرما کر اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دینا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ واقعی حق کے دائی ہیں۔ ناظرین، مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کے علم تعاقب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا 5واں کلپ عنقریب پیش کیا جائے گا، آپ حضرات انتظار فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔